جادو جو ہے یہ چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. امام زہری کہتے ہیں جادو ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں شیطان استعمال ہوتے ہیں. امام رازی کہتے ہیں جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. امام لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. کیونکہ جادو میں بعض چیزیں بنا کے گانٹھیں وغیرہ لگا کے ان کو کسی کنویں میں ڈالا جاتا ہے یا کہیں قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، تو یہ کام پھر جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطانوں کا قرب حاصل کرنا سحر کہلاتا ہے، یعنی اس میں یہ کیا جاتا ہے. کبھی کبیرہ گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں، یعنی شرکیہ الفاظ والے دم، شیطان کی تعریف والے الفاظ اور اس کو تابع کرنے کے لیے کچھ منتر وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں. اور کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، اور کبھی کوئی نافرمانی اور گناہ کے کام کو لازم کر لیا جاتا ہے. جادو کیوں منع ہے؟ سمپل الفاظ میں ہمارے دین میں جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہ کا کام کیا جائے، کوئی شرک کے الفاظ بولے جائیں، کوئی حرام کام کیے جائیں، کوئی گندے کام کیے جائیں. گندے کاموں میں مثلاً خواتین کے پیریڈز والے پیڈز کے ساتھ کچھ عبارت لکھی جائے. اور اسی طرح جادوگروں کو نہانا منع ہوتا ہے، گندے رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بہت اور قسم کے غلط کام جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کروائے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ حصی نجاستیں ہوتی ہیں اور کچھ مانوی، جیسے شرک یا الفاظ وغیرہ، یہ مانوی نجاستیں ہیں. شرک کو بھی نجس کہا گیا نا، انما المشرکون نجس، تو وہ مانوی نجاست ہے. جادو کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، کچھ بیمار کر دیتے ہیں، کچھ عقل ختم کر دیتے ہیں، کچھ جسم کے کچھ حصوں کو بے حس و حرکت کر دیتے ہیں، پیرالائز کر دیتے ہیں. کچھ جادو جو ہے وہ حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی انسان کوئی ایسی آوازیں سنتا ہے جو ہوتی نہیں، اصل میں کئی آواز نہیں ہوتی، کسی اور کو نہیں آ رہی ہوتی. اور کبھی ایک ٹھہری ہوئی چیز کو وہ ہلتا ہوا دیکھتا ہے، اور کبھی ہلتی ہوئی چیز کو وہ ایک جگہ دیکھتا ہے. جیسے جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی تو وہ کیسے نظر آ رہی تھی؟ سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا جو تھے یا لاٹھیاں جو تھیں ان کی، اور رسیاں جو تھیں جو وہ لے کر آئے تھے، وہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوڑ رہی ہوں ادھر ادھر، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کھینچ لاتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جادو کی کئی ایک اقسام ہے، اور بعض لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پاتے. پیغمبر جو کچھ دکھاتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے اور جادوگروں کے کرتب ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اور جو جادوگروں نے پھینکا تھا وہ جادو تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معجزے میں جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے معجزہ دکھانے میں، جبکہ ساحر کامیاب کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. جیسے فرعون کے جادوگر کامیاب نہیں ہوئے تھے. آج بھی آپ دیکھیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے، کتنے لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جادو کے پیچھے لگے ہوئے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ جادو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے. اس کے باوجود بعض لوگ تو کرتے ہیں اور بعض لوگ کرواتے ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بعض اوقات جادو کے اثرات کا شکار بھی ہوتے ہیں اور شدید قسم کی ناقابل فہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کثرت کے ساتھ لوگوں کا جادو سیکھنا اور کرنا یہ ایک اخلاقی زوال کی علامت ہے، ایمانی کمزوری کی علامت ہے، دین سے دوری کی علامت ہے، اور قرآن سے دوری کی علامت کہ قرآن جیسا علم چھوڑ کے اس میں محنت کرنے کی بجائے پھر اپنے وقت کو ایسے مشاغل میں استعمال کر کے دوسروں کو نقصان دے رہے ہیں. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو مرد اور اس کی بیوی میں تفریق ڈال دیتے ہیں. یہ سحر تفریق کہلاتا ہے. اس کو سحر الصرف بھی کہا جاتا ہے، صاد سے، یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا. مثلا شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی لڑکی کہنے لگتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر اسے پوچھا جاتا بھائی کیا ہوا ہے تمہیں، تو کہتی کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یہ مجھے بہت بدصورت لگتا ہے یا لگتی ہے، دونوں طرف. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ایسی بو آتی کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، حالانکہ کسی اور کو کوئی بو نہیں آتی،
وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں آتی، تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن وہ قریب جو ہے وہ سچ ہی بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس لڑکی پر جادو ہو چکا ہوتا ہے. اور کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات قریبی رشتے داری کرتے ہیں کہ اس کی شادی باہر کہیں نہ ہو، انہوں نے ہمیں رشتہ دینے سے انکار کیا، اب یہ کہیں نہ بسے. یعنی ایک طرف تو آپ اس بچی کی ایسی محبت میں مبتلا تھے کہ آپ اس کو اپنے گھر لانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف ایسی نفرت کہ اس کو کہیں بسنے بھی نہیں دینا چاہتے. اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے. عطف یہ محبت کا جادو ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوتی ہیں کہ جو ایسے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دو، ہم اپنے شوہر کو کھلائیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرے. لیکن اس کا بعض اوقات ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ یہ شوہر کے پاگل پن یا دماغی حالت کے خراب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، کبھی کبھی ہلاکت تک بھی اس کو پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو دیوانگی میں مبتلا کرتا ہے، اس کے ہوش و حواس خراب کر دیتا ہے. تو شیطان کا تو ویسے بھی کام یہ ہے، نہیں جادو ہے یا نہیں، اس کا تو ویسے بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جائے، جدائی ڈالی جائے. اس کی حدیث بھی آتی صحیح مسلم میں، شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جب واپس آتا ہے یعنی غلط کام کر کے تو کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی. اس پر شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے، اس کو کراؤن پہناتا ہے، تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیونکہ جب ایک گھر کو، جیسے آپ دیکھیں نا کہ گھر کا جو یونٹ ہے اگر اس کو کوئی توڑ دیتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں بچوں پر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی مزریبل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس شوہر یا اس بیوی کی کہیں اور شادی ہوتی ہے تو وہاں کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر شادی نہیں ہوتی، سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے وہ عورت بچے پالتی ہے، یا مرد بھی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کو دیکھتا ہے، یا نانی دادی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز تو نہیں نا کہ جو ایک ماں باپ کے گھر میں پیار ملتا ہے بچوں کو اور پروٹیکشن اور حفاظت ملتی ہے. تو بہرحال بے شمار خرابیاں یہاں تو مختصر سا ذکر کرنا تھا. تو شیطان ویسے بھی یہ کام کرتے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان سے جا کے یہ کام کروائے، عموماً جو سحر تفریق ہوتا ہے یا صرف ہوتا ہے وہ بھی قریب کے لوگ جیسے ساس وغیرہ کی، جب سے یہ بہو آئی ہے تو بیٹا میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوتا، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگ گئے، کوئی ایسی چیز دیں کہ یہ آپس میں تھوڑا سا الگ الگ ہوں، یا یہ کہ کسی کی شادی ایسی جگہ ہو گئی کہ آپ حسد کا شکار ہو گئے تو اس کے اوپر بھی ایسا جادو کیا تاکہ یہ گھر نہ بسے. تو بہرحال اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں ہیں یہ ساری نقصان دہ ہیں.